ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، گزشتہ جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر گفتگو ہو رہی ہے. اور آپ حضرات رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے لے کر اب تک کے حالات، مدینے کی آمد تک سنتے آ رہے ہیں. سیرت نگاروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ حضرات تک کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرات کے سامنے بات رکھی جائے، آپ تک پہنچائی جائے، تاکہ ہم اسے اپنے سینے میں محفوظ کریں اور روزانہ کی زندگی میں ہر سانس کے دوران، ہر قدم کے اٹھاتے ہوئے اور ہر کام کے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں. زندگی گزر گئی اور عمر کا ایک حصہ اللہ والوں سے، اللہ کے گھر سے، دینی پروگراموں سے وابستہ ہمارا گزرا ہے. پہلے تو دین سننے کے لیے مسجدوں میں، مدرسوں میں، جلسوں میں، خانقاہوں میں جایا جاتا تھا. اب تو اتنی آسانی ہو گئی، گھر بیٹھ کر بٹن دبائیں، کسی موضوع پر، کسی مسئلے پر آپ گفتگو سن سکتے ہیں. لیکن اتنی دین کی ترقی ہونے کے باوجود بھی انسان بغیر کلمے کے اور بغیر ہدایت کے دنیا سے جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟
بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دین کو سننے کی حیثیت تک رکھا اور سننے کی حد تک رکھا اور دنیا کو اپنانے کی حد تک رکھا۔ رات کو بھائی بھائی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یار یہ کام وہ یہ اس طرح، میں نے آج بندہ میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا یہ کام اس طرح کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو ایسا، کیا خیال کرے نا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تیرے پاس بھی، انہوں نے کہا تو فکر نہ کر، بس تو ہاں کر انشاءاللہ صبح میرے ساتھ چلے گا نا۔ تو دنیا کے کاموں کے لیے بھائی سے کہتا پہلے وعدہ کر، جب تک تو نہیں کرے گا میں نہیں اٹھوں گا، لیکن نماز کے لیے گھر کے 10 کے 15 اور 20 افراد، 5 افراد، 6 افراد، کسی نے بھی خود جانے اور دوسرے کو اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ تو دور کی بات ارادہ بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ دنیا کی کامیابی کی لذت ہمارے سامنے ہے، دنیا کی منزل ہمارے سامنے ہے۔ منزل کیا ہے؟ کہ بڑا ہوگا، بڑا پیسے والا بن، یہ منزل ہے، اور اس کامیابی پر سارے خوش ہو رہے۔ ماں سے پوچھ لو اولاد کیسی ہے کہ ماشاءاللہ میرا بچہ جیسا میرا بچہ کماتا ہے ویسے تو ہے ہی نہیں۔ اس ماں سے پوچھو بچہ 2 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے، کبھی اٹھ کر تجھے پانی کا گلاس بھی دیتا ہے؟ تو بیمار ہو رات کو کتنی مرتبہ، آج رات تیرے قرانے پر، تیرے رونے پر رات کو کتنی مرتبہ تیرے کمرے میں اٹھ کے آیا؟ اس باپ سے پوچھو گھر سارا دن بیٹھا تھا اور پیسے کما رہا تھا، تو سارا دن چوک میں دھوپ میں ریڑھی پہ کھڑا تھا، صبح 7 سے رات 12 بجے، اس نے ایک مرتبہ بھی تجھے آیا آ کر کہا ابا گھر نہیں، یا تھوڑی دیر تو بیٹھ جا تیری جگہ میں کھڑا؟ یہ آپ نے کمائی کی۔ تو دنیا اور دنیا پر پلنے کی محنت، پہلے آواز لگی، اس آواز کی کامیابی کو سمجھایا گیا ہر ایک کو۔ بچہ چھوٹا، اس کو کہا میرا بیٹا پڑھ لے، بڑے ہو کے بڑا آدمی بنے گا، پھر پڑھ لکھ جائے گا، بڑا آدمی بنے گا، پھر نتیجہ ٹارگٹ تیرے پاس پیسے بہت آئیں گے، پھر تیرے پاس پیسے آئیں گے تو ہماری بے رونقیوں کو رونق میں بدلے گا، یہ بدلے گا۔ اس نے تو جہاں اس کو ویزا ملنا ہے باہر کا، اس نے چلے جانا ہے، یہ دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں بھی فون نہیں کرے گا۔ منتیں کریں گے، باپ کہے گا پتر نو کیا سی، ماں کہے گی اور برا نو فون کیتا سی، اور کہا پہنچا دے پیسے، تیری مہربانی پیسے پہنچوا دے، تاریخ سر پہ آ گئی، فلانا سر پہ آ گیا، یہ کہا آہو 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 کر کے نمبر گا کا نے آہو آہو کر کے نمبر بند، اس نے تیرا فون بھی نہیں سننا۔ اور ایک کامیابی، ایک تجارت نفع والی اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا ہم تمہیں ایک تجارت نہ بتا دیں جو تمہیں دنیا آخرت کے عذابوں سے بچا دے، بہت بڑے عذاب سے۔ کیا کمانا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اس ایمان کا اظہار ایمان کے بڑھانے میں کرنا، گھٹانے میں نہ کرنا، یہ تجارت ہے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اس تجارت کا، اس ایمان کا بڑھانا ہے، اس ایمان کا پھیلانا ہے۔ دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جاؤ، بے حیائی کے اڈے پہ چلے جاؤ یا حیا کے اڈے پہ چلے جاؤ، اللہ اکبر، تیرے ایمان کے ماتھے پر پسینہ بھی نہیں آنا چاہیے، کرنا تو دور کی بات ہے، ارادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیری محفل، تیری صحبت، تیرا کردار اتنا نرالا، تیری اٹھک بیٹھک اتنی نرالی ہو، تیرا سوچنا اتنا نرالا ہو، تیرا دیکھنا اتنا نرالا ہو، جس طرح ایک چراغ سارے اندھیرے کو متاثر کرتا ہے، تیرا آنا جانا بھی وہاں کے ماحول کو متاثر کر دے۔ یہ تھی تیری تجارت، تیرے کھانا کھانے کا طریقہ، تیرے بیٹھنے کا، تیرے لیٹنے کا، تیرے سونے کا، کہا لگانے کا، ہنسنے کا طریقہ بھی اللہ اکبر ہے۔ جب عوام الناس کے سامنے آئے، تجھے دنیا کا کوئی روشن خیال تجھے دیکھ کے یاد نہ آئے، بلکہ تیرے ہنسنے کو دیکھ کر، تیرے رونے کو دیکھ کر آمنہ کا لال لوگوں کو یاد آ جائے۔ یہ تیری تجارت تھی، اس میں ترقی کرتا۔
تیرا جینا تو دور کی بات ہے، تیری شادی بیاہ تو دور کی بات ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات ہے، حتیٰ کہ تیری آخری سانس، تیرا موت کا آ جانا بھی لوگوں کی کامیابی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اس تجارت کو اللہ کریم قرآن میں کہہ رہا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، میں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے ہو۔ یہ تجارت میرے عزیزوں دو طریقوں سے چلے گی، اللہ اکبر۔ پہلا میرے عزیزوں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، او لوگو تم نے اپنے مال اور جان کی تجارت کرنی ہے، اللہ اکبر۔ جو مال میں نے تمہیں دیا اسے ہمیشہ امانت سمجھنا، اسے ہمیشہ ملکیت نہ سمجھنا۔ جس دن تم نے اسے ملکیت سمجھ لیا، جس دن تم نے اس مال کے اوپر اپنا پنجہ گاڑ لیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اسی دن مال یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ کوشش کرنا دل کے خانے میں میرے علاوہ کسی کو آنے نہ دینا، اس دل کے محور کے اندر، اس دل کے کجے کے اندر، اس دل کی گہرائیوں کے اندر جہاں آؤں میں ہی نظر آؤں، اگر میرے ساتھ دنیا کا مال و متاع حب جا حب مال نظر آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میری محبت کو یہ دنیا کا مال بڑی جلدی متاثر کر دے گا۔ جب میں تیرے دل میں چمک رہا تھا، میری محبت تیرے دل کے اندر اللہ اکبر ہوتے کھا رہی تھی، تو اس وقت تسبیح بھی تجھے یاد تھی، ذکر بھی تجھے یاد تھا، تعلیم کے حلقے بھی تجھے یاد تھے، شروزے بھی تجھے یاد تھے، اس وقت نمازوں کے سجدے بھی یاد تھے، اس وقت تہجد بھی تجھے یاد تھی، اس وقت جمعے کے دن پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ اس وقت تو کہتا تھا مولوی صاحب اذان میں دوں، اذان میں دوں، مولوی صاحب اذان آج مجھے دینے دو۔ جب دن مال کی محبت دل کے اندر آئی اور اس نے آ کے پہلا غوطہ کھایا، اذان جمعہ تو دور کی بات ہے، میرا بندہ تو جمعے کی نماز سے بھی دور ہو گیا ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اس امت کے ذمہ ایمان لانا نہیں تھا، وتجاہدون فی سبیل اللہ ایمان کا پھیلانا بھی تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہیں دو آنکھوں کی وجہ سے، لمبے قد کی وجہ سے، چوڑے سینے کی وجہ سے، سید ہونے، ہاشمی ہونے کی وجہ سے، اور لوگوں قریشی ہونے کی وجہ سے تمہیں یہ اعزاز نہ ملا، بلکہ ہم نے تمہیں اعزاز اس لیے دیا تم دنیا کے اندر غلام بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے آئے ہو۔ حاکم کا کام حکم دینا ہوتا ہے، غلام کا کام حکم کو ماننا ہوتا ہے۔ جس طرح نبی عالمی نبی بن کے آیا، امت بھی عالمی نبی بن کے آئی، جس طرح نبی کو سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اللہ اکبر، اسی لیے نبی کی امت کو بھی حضور کی نیابت کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے، آپ کی امت کو بھی سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تیرے بالوں کی کٹنگ ہو، تیرا لباس ہو، تیرا اٹھنا بیٹھنا ہو، تیرا سونا جاگنا ہو، تو نے اس کردار کو منوانا ہے، اور جو کردار آمنہ کے لال کی سیرت کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف، جو قانون اس وقت گردش کر رہا ہے، اس قانون کی تُنے تردید بھی کرنی ہے۔ پہلے دنیا کے اندر نبی آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لوگوں اللہ کی مانو، اللہ کے غیر کی بات نہیں ماننی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پیغام لے کے آئے، او لوگوں اللہ کی مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ مکے والوں کا جھگڑا یہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کو منوا رہا ہے، بلکہ مکے والوں کا جھگڑا یہ تھا کہ یہ اللہ کو منوا رہا ہے اور جن کو ہم مانتے ہیں ان کا انکار کروا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد کے رب کو مانتے ہیں، آپس کے اندر ادلا بدلا کر لیں تو ہمارے خداؤں کو مان، ہم تیرے خداؤں کو مان لیں گے۔ اگر تیرے پاس ہمارے معبودوں کو ماننے کے لیے روزانہ کا وقت نہیں، ہم 5 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ آ کر تیرے رب کو مان لیں گے، تو 1 مرتبہ آ کر ہمارے رب کو مان جایا کر۔ آپ نے فرمایا یہ میں نہیں کر سکتا، پھر 8 دن کی بات آئی، آپ نے فرمایا یہ بھی میں نہیں کر سکتا، پھر میرے عزیزو 1 مہینے کی بات آئی، یہ بھی فرمایا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے چلو سال میں 1 مرتبہ آ کر ہماری عبادت خانوں میں پھیرا مار جایا کر، ہم
سال میں ہر نماز میں تیرے دربار میں اللہ کے دربار میں آئیں گے. آپ نے فرمایا یہ بھی میں نہیں کر سکتا. کہ چل ایسا کر زندگی کے اندر ایک مرتبہ ہمارے خداؤں کے پاس آ کے کھڑا ہو جا, ہم ساری زندگی ہر سانس میں تیرے خدا کی عبادت کریں گے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی بولے نہیں, آپ کے لب نہیں ہلے, خدا کا قرآن پہلے آ گیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہہ دیجئے کافروں سے اللہ اکبر, لا اعبد ما تعبدون, نہ تم میرے رب کی عبادت کرو نہ میں تمہارے رب کی عبادت کرتا ہوں. اللہ جل شانہ نے کھلم کھلا فرما دیا لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, میں محمد کا دین میرے ساتھ ہے. اور لوگوں تم سال کے 5 نماز, سال کے ہر دن میں 5 نمازوں کا سجدہ کرو, اور میں تمہارے آگے تمہارے خدا کے پاس آ کے ایک مرتبہ کھڑا کر جاؤں, میرے میں محمد کے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہوئے, اپنے ایمان کو پس پش ڈالتے ہوئے, اپنے ایمان کو گراتے ہوئے, میرے عزیزوں کتنا بڑا اپنے ایمان اپنے اعمال کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کر اپنے آپ کو ان جیسا ظاہر کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مانتے بھی نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف پرچار کرتے ہیں. ڈر کی وجہ سے کتنا بڑا اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے لن یغرکم الا ذا, خبردار مسلمانوں, یہود و نصارہ سے دنیا کے جتنے باطل مذہب ہیں, بے شک وہ آسمان, بے شک وہ ایٹم کی طاقت لے کے آ جائے, دنیا کی طاقت ان کے پاس, لن یغرکم الا ذا, مجھے میری کبریائی کی قسم وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ, بھاگیں گے وہ پیٹ پھیر کے اور ان کی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا, میں اللہ کہہ رہا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکے میں گھیراؤ تنگ کر دیا گیا, آپ کو سانسیں لینا پریشان ہو گیا, آپ کے بلال, آپ کی سمیہ اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اذیت دینا پڑی, تو یوں نہیں کا پیغمبر اعلان توحید میں خاموش ہو جا, نمازوں کے سجدے روک دے, لوگوں کو کلمہ پڑھانے سے باز آ. فرمایا میرا پیغمبر نہ پریشان نہ ہو, آپ کو یہ محنت تو برقرار کرنی پڑے گی, لیکن اللہ جگہ تبدیل کر رہا ہے. الہ العالمین کیا فرمایا میرا کملی والا مدینے میں چلا جا, یہ نہ سمجھو مکے والے بھول جائیں گے, یہ نہ سمجھو مکے میں دوبارہ نہیں آئے گا. ان الذی فرغ علیک القرآن لرادوک الی معاد, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے روتا مکے سے بھیجا, تجھے احساس آ کے مکے واپس نہ لاؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. آج میں نے آپ کو رات کے اندھیرے سے میں مکے سے بھیجا, کل میں دل کے اجالے میں تیرے عظیم لشکر کے ساتھ تجھے فاتح بنا کر اور سارے مکے کے کافروں کے سرداروں کو تیرے قدموں میں نہ بٹھا دوں تو مجھے رب رب کہنا چھوڑ دینا. پھر وہ وقت آیا تھا فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لائے, آپ کی داڑھی مبارک سینے کے ساتھ لگی ہوئی, سر مبارک جھکا ہوا, بلکہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹی کے کجاوے سے لگ رہی تھی, آج دین کا ساری کے ساتھ. پھر قرآن پڑھا جا رہا تھا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. او مکہ کے سرداروں, تم ہی ہو جنہوں نے طواف کرنے سے روکا تھا, لا جامعہ بیت اللہ کی تو نے دھکے دیے تھے نا. گزشتہ جمعوں میں عرض کیا تھا سیرت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مسجد قباء بنوائی, دوسری مسجد نبوی بنوائی, 2 یتیموں کی جگہ تھی. اللہ کے پاک پیغمبر نے سالر سہیل سے جناب آپ نے فرمایا جب تک اس کی رقم کی ادائیگی نہیں ہوگی نماز کا سجدہ نہیں ہوگا. 2 ازواج مطہرات کا مسجد نبوی کے ساتھ سب سے پہلے حجرہ بنا,
ایک سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرا جناب حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے پہلے، اور جہاں مواجہ شریف ہے جہاں کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں وہ سید حفصہ کا، اور جو جنت البقیع کی طرف مواجہ شریف سے جہاں سلام کرتے ہیں وہاں سے جنت البقیع تک دوسرے ازواج مطہرات کے حجرے بنے، یہ ایک حجرہ سید عائشہ کا، اور بالکل اس کے وسط کے اندر ساتھ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اور سامنے جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ پہلے دو حجرے تھے، حضرت سودا بنت زمعہ اور سیدہ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حجرہ پہلا بنا۔ اذان کا حکم میرے عزیزو آ چکا۔ عبداللہ بن زید بن عبداللہ نے میرے عزیزو خواب میں اذان دیکھی، اذان سنی دیکھی۔ مشورہ یہ ہوا تھا کہ اذان کے لوگوں کو، اب بڑھتی ہوئی آبادی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ کسی نے کہا کہ آگ جلاؤ اور آگ کے شعلوں کو بلند کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تو مجوسیوں کی علامت ہے۔ کسی نے کہا نکارہ بجاؤ، کسی نے کہا بانسری بجاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ نصارہ کی، یہ تو یہودیوں کی علامت ہے۔ کیا کریں، ابھی تک وہی نہیں آئی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں کسی نے کہا کس وجہ سے پریشان ہو، کہ اذان کی وجہ سے۔ کہ پھر کیا کرو گے، کہ لوگوں کو بلا کر یوں کریں گے، نکارہ بجائیں گے، بانسری بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک فرشتہ کہنے لگا کیا میں تجھے کلمات نہ سکھا دوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزو، یہ وحی تو حضور پہ آنی چاہیے تھی، یہ خواب تو حضور کو آنا چاہیے تھا۔ نماز کا حکم صحابی پر نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم صحابی پر نہیں آیا، لیکن اذان کا حکم صحابی پہ آ رہا ہے، خواب کے اندر بتلایا جا رہا ہے، تاکہ مالک کائنات بتانا چاہتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا نبی کے یاروں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ میرا محمد، میں نے تجھے اپنے ساتھ جوڑ لیا، تیرے صحابہ کو تیرے دامن کے ساتھ جوڑ دیا، تاکہ دنیا والوں کو جانے سے پہلے اعلان کر کے چلے جانا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء راشدین المہدیین۔ او لوگو، میرا ابو بکر میرے بعد جو کرے گا، میرا عمر میرے بعد جو کرے گا، میرا عثمان جو میرے بعد کرے گا، وہ میں محمد کے طریقے کو ادا کرے گا۔ میرا علی میرے بعد جو کرے گا، اوے لوگو تم ان کا طریقہ نہ دیکھنا، ان کے سینوں میں محمد کا طریقہ نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ صحابی آئے، یا رسول اللہ، یہ خواب حضرت عمر کو بھی آیا، دونوں کی آنکھ کھلی۔ عبداللہ بن زید حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں نے خواب میں یوں دیکھا۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ، حضرت عمر بھی آئے، آپ نے فرمایا عمر تیرے سے پہلے عبداللہ آ گیا۔ 17 صحابہ کو خواب میں اذان دکھائی گئی، 17 صحابہ کو سنائی گئی، 17 صحابہ کو یہ کلمات یاد کرائے گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا فجر کی نماز کے اندر جملہ یاد کر دینا، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز کھڑی ہو چکی، قیام ہو چکا، تلاوت ہو چکی، حضور رکوع میں تشریف لے گئے، سبحان ربی العظیم پڑھا جا چکا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جا چکا، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب کس کا مطلب کیا؟ اس کی اللہ نے سن لی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ اتنا بڑا اللہ کا اعلان ہے تو کیا سمجھا بت کے آگے کھڑے، تو کیا سمجھا گونگے کے آگے کھڑے، تو کیا سمجھا بوڑے بہرے کے آگے؟ نہیں نہیں، سمیع اللہ۔ تو جب گانا سبحان ربی العظیم، تیری پاک ذات عظمت والی عظیم شان اللہ، اور میں سن لیا میں نے بندے جو تو نے کہا ہے۔ نماز کی تیسری صف، چوتھی صف، جب حضور نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، کونے سے ایک صحابی بولے ربنا ولک الحمد۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے سلام پھیر کے پیچھے دیکھا، فرمایا یہ کلمات کس نے کہے؟ ما هذه الکلمات، کس نے کہہ دیے؟ وہ صحابی ڈر گئے، کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا ڈر نہ بتا، یہ کلمات کس نے کیے؟ اٹھے، یا رسول اللہ میں نے کہے۔
کہ کیوں؟ کہ جب یہ کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے خدا کی تعریف کی، مجھے اتنے اچھے لگے کہ میری زبان سے اللہ کا پاک نام، اللہ کی حمد بیان ہو گئی۔ فرمایا واہ 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 واہ، تو نے ایسے اچھے کلمات کیے، ان کلمات کو سن کے جبرائیل آسمانوں سے زمین پر آ گیا۔ فرمایا کملی والے تیرے یار کا جملہ خدا کو عرش میں بڑا پسند آیا، جاؤ پیر محل والوں سے کہہ دو قیامت تک نماز ہوتی رہے گی، ربنا لک الحمد کا جملہ نماز میں آتا رہے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب دیکھا یہ جگہ خرید لی گئی اور مسجد نبوی کی جگہ میں کچھ قبرستان تھا، اس میں میرے عزیزوں پرانی قبریں تھیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قبروں کی کھدائی کا حکم دیا، پھر ان میں سے ہڈیاں نکال کے علیحدہ کر دی گئی، اس زمین کو چٹیل میدان بنایا۔ میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لے رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کو مزدوری کرتے دیکھا تو سارے صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، کچی دیواریں کھڑی کی 100 ہاتھ لمبی، ہاتھ کہتے لمبی 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ سے کم چوڑی مسجد نبوی سب سے پہلے بنائی گئی، کھجور کی چھال کی چھت بنائی گئی، چھت بڑی کمزور تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اذان دی گئی، 4 مؤذن تھے رسول اللہ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، 4 مؤذن تھے، 2 مدینے میں، 1 مکے میں، 1 قباء میں۔ مکے میں مؤذن تھا حضور کا بھی محذورہ رضی اللہ تعالی اور مسجد قباء میں مؤذن تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالی۔ مدینے میں 2 مؤذن تھے جو اذان دیا کرتے، ایک کا نام عبداللہ بن ام مکتوم تھا، دوسرے کا نام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ 2 مؤذن مسجد نبوی کے تھے اور انہوں نے قائم فرمائے، مکے میں بھی محظورہ، اللہ اکبر۔ مکے کے اندر سب سے پہلے، مدینے میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کے یہود سے آپ نے معاہدہ فرمایا، آپ نے فرمایا تم ہمیں کچھ کہنا نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ یہودی مکے میں آباد تھے، 2 مشرک مکے میں قومیں تھیں، اوس اور خزرج۔ جب یہود اوس اور خزرج پہ حملہ کرتے تو یہ کہتے کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، ہاں یہود کہتے تو اوس خزرج حملہ کہ ایک نبی آئے گا، ہم وہ نبی پہلے نبیوں کی تصدیق کرے گا اور اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، ہم اس کی بات مانیں گے، اللہ اسے فتح دے گا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور تمہارے سے گن گن کے بدلے لیں گے۔ ابھی یہودی مکے گئی نہیں، جب پتہ لگا حضور تشریف لے آئے تو ہجرت کا 11واں سال تھا، تو پھر یہاں سے 11 آدمی 12ویں سال میں، پھر 13 غالباً 16 آدمی، پھر 13ویں سال میں 75 آدمی حضور کے پاس گئے، اور پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوس خزرج والے گئے اور جا کے پہلے ہی کلمہ پڑھ کے آ گئے۔ ان کا یہود تو پڑھے نہ پڑھے، ہم پہلے کلمہ پڑھ کے آ گئے، یہ مدینے میں آ کے آباد ہو گئے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کو آپ نے نقیب سردار بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کے فضا ہموار کرو، ان کو دین اسلام کی تبلیغ اور اسلامی معاشرہ مدینے میں قائم کرو۔ میرا سارے یہودی قبائلوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا، اور ان کی آپس میں اوس و خزرج کی اور یہودیوں کی لڑائی ہوا کرتی، اور لڑائی کی بنیاد یہ بنی کہ ہم تمہارے پہ اکثریت میں غالب ہیں، تو پھر اوس و خزرج سے ہر سال لڑکی مانگتے، نئی نویلی دلہن بنتی اور یہودی اپنی حویج پورا کرتے۔ تو ایک دلہن گھونگھٹ میں رونے لگ گئی، اس نے گھونگھٹ اتارا، انہوں نے کہا میں نہیں۔ اس کے باپ نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ میری عصمت میری عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے؟ تو باپ ہو کے غیرت کھا۔ اس دن اوس و خزرج والوں کو غیرت آئی تو یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر ان کا آپس کے اندر مقابلہ ہوا، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر یہودیوں کا مدینے سے داخلہ ختم کر دیا گیا، یہ مدینے سے ان کو نکال دیا گیا، کچھ خیبر کے موقع پر، کچھ دوسری جگہ چلے گئے۔ ان کی سازش ہمیشہ سے رہی کہ مسلمانوں کے اندر پیار محبت کی بات، کبھی امداد کی، کبھی تعاون کے ان کو لالچ دینا اور ان پر اپنے آپ کو مسلط کرنا، جیسے پوری دنیا کا مغرب مسلط ہے۔ اب پتہ چلا کہ مدینہ شریف کے اندر جو مہاجر آئے ہیں
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے عزیزوں ان کے اندر مؤاخات کی فضا قائم کی، آپس کے اندر بھائی چارے کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوڑا، صحابہ کے ساتھ، ہر صحابی کے ساتھ ایک صحابی کو جوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عبد الرحمن تجھے حضور نے میرا بھائی کہا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی کہا، تو پھر کیا خیال ہے، اب کیا کریں کہ میرے مدینے میں 2 باغ ہیں، ایک باغ تو لے لے، ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے میری 4 بیویاں ہیں، 2 کو میں طلاق دے دیتا ہوں، 2 کو تو اپنے نکاح کے اندر لے آ، یہ میری حویلی ہے، آدھی تو لے لے آدھی میں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں پہلے آتے سگے بھائیوں سے، پہلے دن سگے بھائیوں سے زیادہ پیار کیا، میں نے کہا بھائی بیویاں بھی دور رکھ، باغ بھی تو رکھ، مکان بھی تو رکھ، دن کے اجالے میں مدینے کے بازار میں کام کروں گا، رات کو مسجد کے کونے میں سو جایا کروں گا، یہ مکان تجھے مبارک ہو۔ اللہ اکبر، ہمیں ہرسینی بنا کے آیا، ہمیں لینے والا نہیں دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ایسا اگر مجھے یہ بتا کہ پھوڑا کہاں ملے گا، کسی کہاں ملے گی، انہوں نے کہا فلانی جگہ، کہاں، ہاں میں مدینے کے میں رہوں گا اور اس لکڑی اس کلہاڑے سے لکڑیاں توڑ کے جنگل سے لاؤں گا، مدینے کے بازار میں بیچوں گا، جو مزدوری ملے گی اللہ اکبر تیرے سے نہیں کھاؤں گا بلکہ تجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤں گا۔ یہ پہلا دل تھا جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری شروع کی کہ اس کی جب مدینے میں آئے ان کے پاس کلہاڑے کے پیسے نہیں تھے، فرمایا جب ان کا انتقال ہوا 4 عورتیں چھوڑی، مدینے کے اندر کوئی بیوہ یتیم ایسی نہیں تھی جہاں عبد الرحمن کا مال نہ جاتا ہو۔ فرمایا جب یہ فوت ہوئے تو ان کی وراثت کو جب تقسیم کرنے کا موقع آیا اتنا سونا چھوڑ کے گئے تھے، فرمایا کلہاڑوں سے توڑ توڑ کے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کرنا پڑا۔ اس امت کو محنت سکھائی، ہڈ حرامی نہیں سکھائی۔ اب مدینے میں افواہ پھیلی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کرا دیا، ان کے بیٹے پیدا نہیں ہوں گے، اتفاق سے اولاد کسی کے نہ ہو۔ سب سے پہلا بیٹا مہاجرین کے پیدا ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضرت زبیر بن عوام شور ہیں، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیوی ہیں۔ پہلا بیٹا آیا، اللہ اکبر، نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رکھا گیا۔ یہ مہاجرین میں مدینے میں سب سے پہلے بیٹا آیا۔ جب صحابہ کو پتہ لگا عبداللہ بن زبیر آیا اور زبیر بن عوام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو میرے عزیزو ایک مرتبہ نعرہ عمر کے اسلام لانے پہ لگا تھا، ایک مرتبہ نعرہ عبداللہ بن زبیر دنیا میں آئے، صحابہ نے خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ میری سالی عائشہ کی بہن کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے عبداللہ بن زبیر کو بلوایا، یہ آئے، سنت کیا ہے، سنت کیا، دادو چاچو تایو سنت دیکھو کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کو اپنی گود میں لیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی چھوٹا بچہ تمہیں کوئی دکھانے کے لیے لاوے، تمہیں پیار کرنے کے لیے آوے تو دور سے یوں ہاتھ نہ پھیر دیا کرو، بلکہ حضور کی سنت، کسی کا بچہ آتا حضور گود میں لیتے، پھر آپ اس کے پیار فرماتے، پھر واپس کر دیتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی، تحنیک سنت ہے۔ بچہ بچی پیدا ہو کسی دیندار سے، کسی نیک سے گھٹی دلوا اس کے، اب گھٹی ہو گئی، اس وقت تحنیک کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈال دیا، پھر آپ نے کھجور منگوائی اور کھجور کو آپ نے چبایا اور چبا کر تھوڑی سی کھجور کا ٹکڑا لیا، عبداللہ بن زبیر کی آپ نے زبان کے تالو کے اوپر لگا دیا، اوپر کے حصے میں، یہ سنت ہے۔ یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
تہنیک کی برکت اللہ والوں کے ہاتھوں سے گھٹی دلواؤ، تہنیک کی برکت یہ تھی۔ پھر حجاج کا زمانہ آیا، اللہ اکبر، پھر میرے عزیز امت کے بڑے بڑے فرعونوں کا سامنا عبداللہ بن زبیر نے کیا۔ پھر 80 سال عمر ہو چکی تھی مائی کی اسماء رضی اللہ عنہ کی، عبداللہ بن زبیر کو حجاج بن یوسف نے گرفتار کرایا اور ان کو شہید کرایا اور پہاڑی کے اوپر ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ 3 دن ان کی لاش سولی کے اوپر لٹکی رہی، کسی ظالم کو لاش اتارنے کا ترس نہ آیا۔ 3 دن کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے آپ کی میت سے ٹوٹ کے زمین پہ گرے۔ کسی نے جناب اسماء رضی اللہ عنہ کو بتایا تیرے بیٹے کو دفن نہیں کرنے دے رہے، تیرے بیٹے کے ٹکڑے زمین پہ گر رہے ہیں۔ یہ چھڑی ہاتھ میں لے کر لڑکتی آئی اور آ کر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا، جسم کے ٹکڑے زمین پہ گر رہے تھے، نہ روئی نہ چلائی، نہ یوں کا ترس کھاؤ بڈڑی دے بگے چٹے والوں کی طرف دیکھ کیسے دفناؤ، بلکہ مسکرا کے فرمایا واہ 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 کیسی پیاری داستان رقم کر گیا۔ لوگ قاری قرآن زندہ قرآن سناتے ہیں، مر جائے تلاوت بند ہو جاتی ہے۔ او لوگوں، مدینے والوں، اسماء کو مبارک دو، میرا بیٹا سولی پہ لٹک کے بھی خدا کا قرآن سنا رہا ہے۔ دنیا سے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ آج کوئی چوڑا اٹھ جائے، چوڑا کمی نہ اٹھ جائے، کوئی خبیث کوئی حرام کا لطف اٹھ جائے، کہتا ہے صحابہ کو درمیان میں نہ لاؤ، صحابہ تو واسطہ ہے درمیان میں۔ ہمیں کس نے بتایا قرآن حضور پہ اترا؟ ہمیں حضور کا حلیہ کس نے بتایا؟ ہمیں کس نے بتایا کہ رنگ سانولا تھا، رنگ گورا تھا؟ ہمیں کس نے بتایا چاند بھی محمد کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ یہ صحابہ نے بتایا۔ محمد عربی کا ایک صحابی ہے جناب حالہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آمنہ کے لال کے چہرے کا نقشہ ہو بہو کھینچ کے رکھ دیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگوں بڑے بڑے شاعر، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہمیں کیا پتا، حضور تو 63 سال میں دنیا سے چلے گئے، ابھی قرآن کو 23 سال ہوئے تھے، آج 1450 سال کے بعد یہی میرا عزیز و قرآن اسی طرح جیسا حضور کے سینے پہ آیا تھا آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہمیں کیا پتا تھا یہ سارا صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ ہم کیسے نکالتے صحابہ کو درمیان میں سے؟ اذان ملی ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، قربانی ملی ان کے صدقے۔ 2 دمبے ذبح کیے رسول اللہ نے، قربانی ایک فرض ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ امت کی طرف سے قربانی، ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے قربانی، مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اور اپنوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اپنی ذات پہ فرض تھی، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بیل کی طرف۔ پہلا دمبا ذبح کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پتھر پہ چھری رگڑ کے دی، آپ نے پہلا دمبا ذبح فرمایا علی دوسرا لے کے آؤ۔ جب دوسرا دمبا آپ نے اسے ذبح کیا، یا رسول اللہ قربانی ایک فرض ہے کہ جی فرمایا امت کے لیے ثانی پیدا کر کے جا رہا ہوں، باپ قربانی نہیں کر سکتا بیٹے کو کہہ دو، ماں قربانی کے پیسے نہیں دے سکتی بیٹے کو کہہ دو۔ فرمایا غریبوں پریشان نہ ہونا، لوگوں کے بڑے بڑے جانور دیکھ کر اپنا منہ نہ بنانا، اپنے آنکھ میں آنسو نہ لانا۔ اللہ اکبر، لوگ 10 لاکھ کا قربانی جانور قربان کرے، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ کرو، اور امت کے غریبوں مبارک ہو، تمہارا کملی والا تمہاری طرف سے قربانی کر کے جا رہا ہے۔ جب چھری پھیری تو آپ نے فرمایا یہ قربانی میری طرف سے، جاؤ جا کے کہہ دو دوسری قربانی امت کے غریبوں کی طرف سے کر کے جا رہا ہے۔ قبول ہی قبول، تمہارے فرض تو قبول ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر انصار میں سے، مہاجرین میں سے دوسرا بیٹا مدینے میں پیدا ہوا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یہ مسلمانوں کا مدینے میں دوسرا بیٹا تھا۔ اس سے پہلے زبیر، عبداللہ بن زبیر اور دوسرا نعمان بن بشیر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، آپ نے انہیں بلایا، آپ نے ان کی بھی تحقیق کی، آپ نے ان کی بھی گھٹی دی۔ بچہ پیدا ہونا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ ناچوانے والے گانے والے بلانے چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غسل کرانا چاہیے، اس کے بال کٹوا کر مثل چاندی کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا 6 دن عقیقہ کرنا چاہیے، 7ویں دن اس کی ختنہ میرے عزیزوں کرانی چاہیے۔
لیکن یہاں تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے. اللہ اکبر. بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے پاس ہے, گیس کے بل کی ادائیگی کے پیسے پاس ہے, لیکن 20-20 سال ہو جاتے ہیں. کہتے اب قربانی کی گنجائش عقیقہ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ عقیقہ تو صرف بچپن کے اندر ہوتا ہے. یہ صدقہ ہے اللہ کی, صدقہ شکرانہ اللہ کے لیے. یہ 2 بچے مدینے میں پیدا ہوئے. آپ نے یہودیوں کو بلایا, آپ نے فرمایا دیکھو آج کے بعد اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تمہارے میں سے, تم مداخلت نہیں کرو گے. ان کا لکھ دیا. آپ نے فرمایا لوگوں اگر کوئی ہمارے پہ حملہ کرے گا تم مدد کرو گے, کا لکھ دیا. اگر تمہارے پہ کوئی حملہ کرے گا ہم مدد کریں گے, کا لکھ دیا. ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرو گے, یہ معاہدے تھے. تم ہماری ماتحتی میں چلو گے, چلیں گے. یہ تو آج ہے میرا عزیزو ہمارے رات کے سونے کا, دل کے اجالے کا, جاگنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا قانون سارا وائٹ ہاؤس سے بن رہا ہے. یہ تو ہمارے ماتحت تھے. جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا, اگر تم ان کی تابعداری کرو گے تو تمہاری ماتحتی ان کی ماتحتی میں بدل جائے گی. کتنی بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی, میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا, یہود و نصارہ کے طریقے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا, یہود و نصارہ کے طریقے میری امت کے طریقوں میں ایسے مل جائیں گے جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے. یعنی دونوں پاؤں 10 نمبر کا جوتا 10 نمبر کے جوتوں کے برابر پورے سیم ہو جائیں گے. آج بیاہ میں, شادی میں, غمی میں, میت میں, موت میں, میرے عزیزوں بتاؤ ایک بھی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ انسان کی پرورش میں, کاروبار میں, تربیت میں, کھانے میں, پینے میں, لباس میں, اللہ ایک بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. جمعے کے دن میں میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا. اگر آپ ناراض نہ ہو تو میرے عزیزوں ولیمے میں آئے سارے. بدتمیزی نہ ہو جائے, بد اخلاقی نہ ہو جائے. جمعے کا دن تک کس کے سامنے کھڑے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑتے تھے, کہتے تھے لوگوں خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہوں, لیکن اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. یوں منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتے. غلام کمبر کہا کرتا علی کیا بات ہے, آپ نے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ فرمایا چہرہ لال ہو جاتا, گردنیں کی رگیں پھول جاتی. فرمایا کرتے کمبر تجھے پتہ نہیں میرے سامنے کون کھڑا اور مجھے کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. وہ رب ہے, بے نیاز ذات ہے, میرا سجدہ قبول کرے تو اس کی مرضی, اگر کہہ دے میں قبول نہیں کیا تو کوئی دنیا منوا نہیں سکتی. میرے محترم دوست بزرگوں, کم از کم نماز کے تو آداب ہونے چاہیے. ناراض نہ ہونا. تم سنی ہو, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, کوئی بھی ہو, لیکن بازار کے کھڑے ہونے کا طریقہ اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا آداب ہونا چاہیے. کم از کم ہمارے سر پہ ٹوپی تو پہلے چلو مسجد کے اندر سہولیات تھی, اب تو قرات کی وجہ سے, گن کی وجہ سے مسجد کی ٹوپیاں بھی لینی چھوڑ دی. کم از کم میرا عزیزو اللہ کے آگے اس طرح کھڑا ہو تاکہ پتہ لگے دکان کے آگے نہیں کھڑا, پالنے والے خدا کے آگے کھڑا ہے. اپنی حیثیت کو منواؤ پوری دنیا کے سامنے. اپنی کٹنگ میں, اپنی صورت میں, اپنے چہرے میں کس کے کردار کو پوری دنیا کے سامنے عیاں کر رہے ہو, پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو. کیا آپ کو مجھے ناراض نہ ہونا دولہا بنا دیکھ کر؟ کیا آپ کو مجھے غسل میں کفن پہنا دیکھ کر؟ کیا آپ کو مجھے نوکری پر سواری میں جاتا دیکھ کر کوئی کہتا ہے کہ محمدی لگ رہا ہے, کوئی کہتا ہے اللہ اکبر حضور کی نقل اتار رہا ہے, کوئی کہتا ہے حضور کی سنت کو زندہ کر رہا ہے. بالوں کی کٹنگ سے لے کر لباس, پیر کے جوتے تک, خدا کے واسطے اتنا سنت کو بے رونق نہ کرو کہ موت کے وقت چہرہ ہی بے نور ہو جائے. اب مدینے کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو چکا تھا 6 سال کی عمر میں. ہجرت کا دوسرا سال مدینہ طیبہ میں عمر ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی 9 سال. سب سے پہلی رخصتی مدینے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی دولہن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر بن کے آئی.
کیونکہ سیرت چل رہی ہے، پہلے بھی عرض کر چکا، لیکن بتاؤ شادی کتنی شادی تھی؟ شادی، سادی، سستی، یہ تھا لفظ، 3 سین کے نقطے تھے، شادی، سادی، سستی، یہ تھی۔ عبد الرحمن بن عوف جیسا صحابی، اگر میرا کوئی نمازی مجھے اپنی شادی میں نہیں بلاتا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف جیسا صحابی جس حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا تھا، عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن اشرف مبشرہ صحابی، اللہ اکبر، جن کو حضور نے انگلی کے اشارے سے فرمایا، ان میں عبد الرحمن بن عوف جنہ، ام ایمن سامنے آئی کہ میں بھی جنتی کا تو بھی جنتی۔ کتنی مقدروں والی صحابیہ آپ کے میرے لیے کتنی آسانیاں کروا کے چلی گئی۔ جب پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے، پھر اعلان ہوا، اعلان کیا گیا، او میرا بلال، میرا ابو بکر اعلان کر دے جس کے پاس سواری ہے وہ حج پہ ہمارے ساتھ جائے، ہمارے پاس سواریوں کی قلت ہے، جس کے پاس سواری نہیں وہ ہمارے ساتھ حج پہ نہ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہی آ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، چھوڑے پڑ گئے آپ کا ہم کا، میں نے زندگی میں آپ کا ساتھ رات کے قدموں میں بیٹھی، مجھے ساتھ حج پہ لے جائیے۔ آپ نے فرمایا ام ایمن کیا کروں، میرے پاس سواری کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ام ایمن کا چہرہ اترا دیکھا، درائے کرم جوش میں آیا، فرمایا اے میری صحابیہ، اگر تم میرے پاس حج پہ نہ جا سکی، رمضان آئے رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان آئے رمضان میں عمرہ کر لینا۔ یا رسول اللہ رمضان میں عمرہ کروں آپ کے ساتھ حج کا مزہ تو نہیں آئے گا؟ فرمایا ہاں، کہنے والوں کو کہہ دے، سننے والوں کو بتا دے، جو رمضان کا عمرہ کرے گا اس نے عمرہ نہیں کیا بلکہ میں محمد کے ساتھ حج ادا کر لیا۔ رمضان کے عمرے کا ثواب ہے، گویا اس نے میرے ساتھ کیا۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے۔ یا اللہ جن کو عمرے کا سن کر اپنی مالی پوزیشن کا خیال آ گیا، اللہ ان کو بھی عمرے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو عطا فرما، اللہ اگلے سال نہیں اسی سال اللہ عمرہ عطا فرما۔ کچھ افطاریاں مکے میں کروا، کچھ افطاریاں مدینے میں۔ اے اللہ عید بچوں کے ساتھ ساری زندگی کی، بھائیوں کے ساتھ کی، ماں باپ کے ساتھ کی، اللہ ایک عید آمنہ کے لال کے ساتھ مدینے میں کروا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے ایک اللہ والے سے سنا تھا جس نے 2 عیدیں مدینے میں حضور کے ساتھ کر لی، اس پہ جنت واجب ہو چکی ہے، اور ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ اور اگلی بات تمہیں بتاؤں، مدینے شوق سے جانا، مدینے خوش ہو کے جانا۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ میرے مدینہ نہیں ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، قیامت کے دن اس زمین کو جنت کے اندر شامل کر لیا جائے گا۔ یہ مدینے کی زمین اس ٹکڑے کو جنت میں شامل کر لیا جائے گا، یہ جنت کا ٹکڑا۔ اور جہاں پر آپ فرما رہے ہیں وہ تو جنت کا ٹکڑا، جنت کا حجرہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کی باری آئی، نہ طریقے، عبد الرحمن بن عوف جیسا صحابی، عرب کا رواج تھا مہندی مائل رنگ، ہلدی مائل رنگ، کوئی ایسا عطر تھا جس دولہے کی شادی ہوتی لڑکے کی اس کے کپڑوں پہ چھڑک دیا کرتے۔ صبح عبد الرحمن بن عوف مدینے کے بازار میں ملے، خاموش، حضور نے کپڑے دیکھے، تو نے شادی کر لی؟ کہ جی ہاں میں نے کر لی۔ آپ نے نہیں فرمایا یار تو میرا اپنا تھا، تو نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ بس شادی سستی، خود دولہا بن کے چلے گئے سیدہ عائشہ کے گھر، پیغام بھیجا ابو بکر میں آ رہا ہوں اپنی بیوی کو لینے کے لیے۔ ابو بکر کہتے ہیں فوراً میں گھر گیا اور جا کے میں نے ام رومان کو بتایا کہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ ام رومان نے، میری گھر والی نے، بیچ بیڑے میں چرپائی بچھا دی۔ اما عائشہ کہہ رہی تھی میں نے دیکھا میری ماں کو ساتھ چڑھ گئی، میں تو کپڑے کے بنائے ہوئے میری ماں مجھے کھلونے دیا کرتی تھی، میں تو ان کھلونوں سے بیٹھی کھیل رہی تھی، اور گھر کے اندر جھولا پگوڑا تھا اس پر گھوڑے پہ کھیل رہی تھی بیٹھی۔ میری ماں آئی اور یوں کر کے مجھے باہ سے پکڑ کے کھینچ کے جھولے سے اتارا اور میرے ہاتھ سے وہ کھلونے پرے کیے اور مجھے گھر کے کونے میں جا کے بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گئی، مجھے پھر بھی پتہ نہ لگا کون، ایک عورت مدینے کی پڑوسن، دوسری گھر والی، تیسری پڑوسن۔ جب کافی ساری پڑوسنیں آ گئی تو میرا چہرہ دیکھے، میں ان کا چہرہ دیکھوں، میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ جائیں۔ میں کہوں کیا ہوا، مجھے کوئی چوٹ لگی؟
کوئی بیمار ہوں، کوئی بری خبر سنی کر نہیں کہا ایسا بری خبر نہیں، آج سونی خبر سن کے آئے، کاش تیری جگہ ہم ہوتے آج یہ خبریں ہمارے لیے آتی۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی مجھے اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی، پھر میں نے ایک مائی سے پوچھا، جب اس نے یوں کر کے میرا ہاتھ پھیرا اور رونے لگ گئی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں آج تیرا مقام ہی بدل گیا، آج تیرے مقدر بدل گئے، آج تیرا نصیبہ بدل گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی کیا ہوا؟ کہا عائشہ مبارک ہو، محمد دولہا بن کے تجھے دلہن لینے کے لیے آ رہا ہے۔ کہ میں پریشان ہوئی، میں نے کہا کیا ہونے والا ہے؟ اتنے میں گھر کا پردہ ہٹا، میرے باپ نے پردہ ہٹایا، ابا ابو بکر نے پردہ ہٹایا، رحمت والے نبی گھر میں تشریف لائے، چار چفیرے دیکھا، میں نے حضور کو دیکھ کر نکاح تو ہو چکا، میں نے یوں کر کے سر شرم سے نیچے کر لیا۔ حضور چرپائی پہ آ کے بیٹھے، اتنے میں میری ماں دودھ کا پیالہ لے کے آئی اور پیالہ لا کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا۔ آپ نے پیالہ پکڑا، 3 گھونٹ نوش فرمائے، پھر آپ نے یوں کر کے دیکھا، میں نے دیکھ کے سر نیچے کیا، حضور میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ پیالہ جاؤ میری عائشہ کو دے آؤ۔ اما عائشہ کہتی ہے میرے کان میں اس سے پہلے کسی نے کہا تھا اے عائشہ تو اب اس گھر سے جائے گی، محمد تجھے ساتھ لے جائیں گے۔ کہ مجھے تو اماں ابا کی جدائی کا صدمہ تھا، چھوٹی تھی، مجھے کیا پتا۔ جب دودھ کا پیالہ میرے آگے کیا، میں نے ماں باپ کی محبت میں آنسو لا کر میں نے دودھ کا پیالہ پر سرکا دیا کہ میں نہیں پیتی۔ بس اتنا کہا، مدینے کی عورتیں چیخنے لگ گئی کہ عائشہ انکار نہ کر، یہ دودھ کا پیالہ نظر نہیں آ رہا بلکہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نظر آ رہا ہے۔ عائشہ یہ حوض کوثر ہے، پی لے۔ اس طرح سیدہ عائشہ کی شادی، پہلی رخصتی مدینے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سیدہ عائشہ دلہن بن کے آئی۔ اس کے بعد کے جو حالات ہوئے، یہ سیرت اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ ہم بھی حضور کے اسوہ پر عمل کریں، تاکہ اپنی دنیا آخرت کامیاب بنائیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے یہی سے انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔